انگریز جب ہندوستان آیا تو اس نے بہت ساری چیزیں جو ملک ہندوستان کے اندر پھیلائی، اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اہل حق کے عقیدے کو بھی انگریزوں نے متزلزل کرنے کی کوشش کی، اور یہ ناسور لوگوں کے اندر اتنا بڑا کہ اب لوگ اولیاء اللہ کے حوالے سے، انبیاء، صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے مختلف نظریات میں تقسیم ہو گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء اللہ کی عظمت کے حوالے سے لوگوں کے دلوں کے اندر کبھی کبھی یہ خیالات آتے ہیں کہ کیا اللہ کا ولی قبر میں جانے کے بعد کسی کی مدد کر سکتا ہے؟ کیا اللہ کا ولی ہماری فریاد کو سن سکتا ہے؟ کیا اللہ کا ولی ہمارے دلی جذبات کو محسوس کر سکتا ہے؟ اس کی نظر ہمارے دل پر پڑ سکتی ہے؟ یہ ایسے عقائد ہیں کہ اللہ کا ولی دے سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، ہماری سن سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں 1857 سے پہلے ہندوستان کے اندر کوئی اختلاف تھا ہی نہیں۔ ہندوستان کے لوگ اس بات کو دل و جان سے مانتے تھے، اس نظریے پر یقین رکھتے تھے، اولیاء اللہ کے ماننے والے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کی نگاہیں قرآن اور حدیث پر تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اولیاء اللہ سے رشتہ جوڑنا، یہ اس رشتہ جوڑنے والے کا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن مقدس نے صادقین کی تشریح واضح طور پر فرمائی۔ کیا فرمائی؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ لوگ جو سچے ہیں، انعام یافتہ ہیں، وہ انبیاء کی جماعت ہیں، صدیقین کی جماعت ہیں، شہداء کی جماعت ہیں، صالحین اور اولیاء کی جماعت ہیں۔ قرآن مقدس میں الگ الگ مقام پر اللہ نے ولیوں کی عظمت بیان فرمائی۔ کہیں پر اصحاب کہف کا تذکرہ کیا اور اصحاب کہف کی عظمت کو بیان کیا، بلکہ میرے رب نے وہ کتا جو ولیوں کی چوکھٹ پر وفا کے ساتھ بیٹھ گیا، رب نے اس کے بھی جنتی ہونے کا اعلان کر دیا۔ وفا کے ساتھ بیٹھنے والے کتے کو بھی میرے اللہ نے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا۔ کہیں پر قرآن آصف بن برخیہ کا تذکرہ کرتا ہے، کہیں پر قرآن جناب زکریا کا حضرت مریم کے محراب میں داخل ہونے کا تذکرہ کرتا ہے۔ یہ روایتیں میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا، اس لیے کہ آپ بار بار مجھ سے سن چکے ہیں۔ حضرت زکریا محراب مریم میں داخل ہوئے، رب کی بارگاہ میں دعا کی، حضرت آصف بن برخیہ کا تذکرہ آپ مجھ سے سن چکے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی کرامتیں، ان کی نگاہیں، ان کی طاقت، ان کی قوت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی۔ خود بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھیں تو جناب زریج جو بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے ایک ولی تھے، انہوں نے چند دن کے بچے کی کوکھ میں انگلی رکھی تو اس سے آپ نے کلام کروایا اور اس نے بات کی، اور اس کرامت کا ذکر مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، اللہ کے رسول نے۔ اور بخاری شریف میں وہ حدیث پاک آئی۔ اسی طریقے سے اور بھی روایتیں موجود ہیں، لیکن اس کی طرف نہیں جاتا۔ میں چند روایتیں اس امت کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، اللہ نے ان کو ایسی نگاہ عطا کی ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو بھی دیکھتے ہیں، دل کے جذبات کو بھی دیکھتے ہیں۔ آپ اٹھا کر حدیث پاک دیکھیں، ایک شخص راستے سے چلتے ہوئے گزر رہا تھا، ایک خوبصورت عورت پر اس کی نظر پڑی، اس نے اس عورت کو گندی نظر سے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد سیدنا عثمان غنی کی بارگاہ میں آیا۔ جب بارگاہ عثمان غنی میں حاضر ہوا تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا، اے شخص، میں تیری آنکھوں میں زنا کا اثر دیکھ رہا ہوں،
میں تیری آنکھوں میں زنا کا اثر دیکھ رہا ہوں. یعنی انسان کی آنکھیں بھی زنا کرتی ہے. اگر انسان کسی عورت پر بد نظری کرے تو یہ آنکھوں کا زنا ہے. سیدنا عثمان غنی نے اس عورت کو گھورنے والے اور گندی نظر سے دیکھنے والے شخص کو کہا کیا بات ہے, میں تیری آنکھوں میں زنا کا اثر دیکھ رہا ہوں. وہ شخص کہنے لگا کیا اب بھی وہی آتی ہے؟ اللہ کے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما چکے, وہی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا, کیا آپ پر اب بھی وہی آتی ہے؟ عثمان غنی فرماتے نہیں, مصطفیٰ جان رحمت پر وہی تو ختم ہو چکی ہے, مجھ پر وہی نہیں آتی, مگر اللہ نے مجھے دل میں وہ نگاہ عطا فرمائی ہے کہ میں تیری آنکھوں کے اندر زنا کا اثر دیکھ رہا ہوں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہے. اسی طریقے سے اشارہ دینا چاہتا ہوں, سیدنا فاروق اعظم اپنے منبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کے دن اللہ اکبر نہاون کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے وہاں کا منظر دیکھ کر کے رہنمائی فرما رہے ہیں. اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری کرامتوں کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے. اور ایک بات تو پھر میرے مولا کی ہے, سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا تذکرہ کرنے سے پہلے ان کے دادا کا ذکر بھی کر لیا جائے. مولا علی کی نگاہ کیا تھی, علی مرتضیٰ کی نگاہ کیا تھی. ایک مرتبہ صبح کا وقت ہے, صبح کے وقت میں میرے مولا نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلانے کے بعد فرماتے ہیں جاؤ اور جا کر کے دیکھو فلاں محلے کے اندر میاں بیوی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں, ان کو میرے پاس لے کر کے آؤ. آپ توجہ فرمائیں, علی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, علی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے علی کو پتا ہے. اور اس کے بعد کوئی علی کے پاس آتا نہیں ہے, میرے مولا کے پاس آتا نہیں ہے. علی غلام کو خود بیچتے ہیں, فلاں گھر کے اندر میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہے, جاؤ ان دونوں کو میرے پاس لے کر کے آؤ. غلام گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے لڑنے والوں چلو, لڑنے والوں چلو, لڑنے والوں چلو, میرے مولا تمہیں طلب فرماتے ہیں. مولا علی کے پاس دونوں آ کر کے کھڑے ہو گئے. میرے مولا نے فرمایا تم دونوں آپس میں لڑتے کیوں ہو, میاں بیوی کے لڑنے کی وجہ کیا ہے؟ میرے مولا کی بارگاہ میں اللہ اکبر اس کے شوہر نے کہا مولا بات یہ ہے کہ جب یہ میری بیوی ہے, جب سے اس سے میرا نکاح ہوا ہے, جب میں اس کے قریب جاتا ہوں تو اس سے مجھے گھن ہوتی ہے اور ایک عجیب طریقے کی گھن ہوتی ہے, اور پھر میرے اور اس کے اندر جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے. میں کبھی اس کے ساتھ بیوی جیسا سلوک نہیں کر پاتا, بس شادی ہوئی جب سے یہی تماشا ہے, جب شادی ہوئی جب سے یہی معاملہ ہے. میرے مولا نے فرمایا ابھی تیرا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. مولا نے فرمایا اس کی بیوی سے کہ دیکھ میں تجھ سے جو کہوں سچ کہنا, میں تجھ سے جو کہوں سچ کہنا. اس کے بعد اس کی بیوی سے فرمایا بتا تو نے کسی شخص کے ساتھ کیا زنا نہیں کیا تھا, زنا نہیں کروایا تھا؟ اب چونکہ علی کی بارگاہ تھی, اس کو پتا تھا کہ جو علی اپنے گھر میں بیٹھ کر میرے گھر کا جھگڑا جانتا ہو پھر وہ یہ سب معاملات نہ جانے گا. علی لوگوں کو اس لیے ہضم نہیں ہوتا کہ علی لوگوں کے گھر کی بھی جانتا ہے, علی لوگوں کے نسب کی بھی جانتا ہے. کیا بات ہے بابا, سبحان اللہ. لوگوں کے نسب بھی جانتا ہے, لوگوں کے معاملات بھی جانتا ہے, اس لیے علی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میرے مولا نے فرمایا کہ کیا تو نے کسی کے ساتھ زنا نہیں کروایا؟ اس نے کہا جی. پھر فرمایا اس سے تجھے بیٹا پیدا ہوا تھا؟ کہا جی. جب بیٹا پیدا ہوا تو تیری ماں نے اور تو نے مشورہ کیا تھا کہ اگر یہ بچہ ہم معاشرے میں سماج میں لے گئے تو اس بچے کے باپ کے بارے میں لوگ پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے, اس بچے کے باپ کے بارے میں سوال ہوگا تو کیا جواب دیں گے. تو اس وقت تم نے کیا کیا تھا, اس بچے کو ایک بچے کو پھینک دیا تھا؟ کہاں بالکل پھینکا تھا. کہ اس بچے کو جب پھینک دیا تھا اور تم ماں بیٹی چلی تھی تو اس وقت ایک کتا آیا تھا اور وہ کتا اس بچے کو کھانا چاہتا تھا تو تیری ماں نے اس کو پتھر مارا تھا, کتے کو پتھر لگنے کی بجائے کتا تو بھاگ گیا تھا لیکن اس بچے کے سر میں پتھر لگا تھا, بالکل لگا تھا. پھر اس کے خون نکل رہا تھا تو تم نے اس سر پہ پٹی باندھ دی تھی زخم پہ, کہاں بالکل ہوا تھا. اس کے بعد میرے مولا نے اس نوجوان سے کہا ذرا اپنے سر سے ٹوپی ہٹا یا اپنے سر سے رومال ہٹا. اس نے جیسے ہی ہٹایا تو زخم کا نشان موجود تھا. میرے مولا نے فرمایا یہ تیرا شوہر نہیں ہے, وہی تیرا بیٹا ہے جس کو تو جنگل میں پھینک کر کے آئی تھی اور بعد میں تو نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا. قدرت کو منظور نہ تھا کہ ماں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹا اس طریقے کی حرکت کرے, تو اللہ نے تجھے بچانے کے لیے دیواریں قائم کر دی تھی. تم میاں بیوی نہیں ہو بلکہ تم ماں بیٹے ہو, جاؤ اپنے گھر میں رہو. یہ میرے مولا کی نگاہ ہے. بتائیں یہ نگاہ اللہ اپنے ولی کو کس طرح عطا کرتا ہے.
ولیوں کو کیسی نگاہیں دی جاتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس طرح کی روایتیں پڑھی جائے دفاتر کے دفاتر جو ہے بھر جائیں، اس طرح کی راتیں کم پڑ جائیں. اللہ نے ولیوں کو وہ نگاہ عطا کی ہے. اسی لیے ولی کبھی کبھی لوگوں کو ہضم نہیں ہوتے تھے، کیونکہ اولیاء اللہ کی شان کیا ہوتی ہے. ارے جب چونٹی 3 میل کے فاصلے سے دیکھ لیتی ہے، قرآن کہتا ہے، تو ولی اپنی قبر میں رہ کر کے دنیا کو نہیں دیکھ سکتا، بالکل دیکھ سکتا ہے. یہ اولیاء کی شان ہے. میرے آقا غوث العظم دستگیر کہتے ہیں، نظر تو الی بلاد اللہ جمع کخردلتین علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتے ہو. یہ ہمارے اولیاء کرام ہیں جن کو خدا ایسے دکھاتا ہے. اور بات تو خدا کے دکھانے کی ہے یار. اگر عقاب کو خدا زمین دکھائے، عقاب کو خدا پرندے کو زمین دکھائے تو لوگوں کو اعتراض نہیں ہے. ولی کو کائنات دکھا دے تو ہم معترض کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہمیں کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اور یہ اللہ والے بڑی شان رکھتے ہیں، ان کی کرامتیں بھی ثابت، ان کی ولایتیں بھی ثابت، ان کی عظمتیں بھی ثابت، قبر کے اندر ان کے جسم بھی ثابت، ان کے اختیارات بھی ثابت.